پہلے بھی علماء کرام پر حملے ہوئے، بہت سے علماء کرام شہید کر دیے گئے، لیکن ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر جو حملہ ہوا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، اہداف کیا تھے، مقاصد کیا تھے؟ کیا ان کے قاتل گرفتار کیے جائیں گے؟ اور پھر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے یا اسی طرح دیگر علماء کرام کے جو سیکیورٹی مسائل ہیں اس پر حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جو آپ نے سوالات کیے یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو حکومت وقت کی گردن پر ہیں، اور یہ پورے کا پورا معاملہ کوشچن مارک بنا ہوا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ پہلے بھی کئی علماء کو یہاں کراچی کی سڑکوں پر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن آج تک ان کے قاتل قوم کے سامنے نہیں لائے جا سکے. وہ ہمارے دلوں پر، پوری امہ کے دلوں پر انتہائی کربناک داغ بن کر، تکلیف اور صدمے کا سبب بن کر وہ چپکا ہوا ہے، اور سب کے دلوں کے اندر آج تک یہی بات ہے. لیکن ابھی جو تازہ ریسنٹلی معاملہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ کا ہوا ہے، اس کے اندر ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی پر جو حملہ ہوا، ریاست کی پہلی فرصت میں بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ہلکا نہ لے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پہلے والے معاملات کی طرح سرد خانے کی نظر نہ کر دیا جائے، نہ ہی اس کی فائل کو دبایا جائے، اس لیے کہ یہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں امہ، عالم اسلام اور خصوصاً اہالیان پاکستان اور ریاست پاکستان کے ان سے بڑے دشمن کوئی اور نہیں ہو سکتے. ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، منظر عام پر لانا، اس لیے کہ ان کے پیچھے کون تھے، ماسٹر مائنڈ کون تھے، اور وہ ممالک کون سے ہیں، مفادات ان کے کیا تھے. پھر یہ قاتل تو اب تک پکڑے نہیں گئے، صرف اور صرف خاک کے سامنے آئے ہیں. 8 دن گزرنے کے باوجود بھی صرف خاکوں کا سامنے آنا، قاتلوں کا نہ پکڑا جانا انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے. اور خاص طور پر یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ وہ قاتل تو اس وقت بھی سڑکوں پر دندنا رہے ہیں، ان کو تو نہیں پکڑا گیا، تو وہ تو کسی بھی شخصیت کو اذیت اور تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ نے ان کو زندگی دی، اللہ ان کو طویل سے طویل زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ امت مسلمہ پر تا دیر قائم دائم رکھے. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہماری تو دنیا ہی لٹ جانی تھی. پاکستان میں ایسا شخص ایک ہی تو شخص ہے، عالم اسلام کے اندر ایسا ایک ہی تو شخص ہے، تونے کے ذریعے تولے جانے کے قابل بھی اگر کہا جائے تب بھی ان کی توہین ہے. تونا کوئی ویلیو اور حیثیت ہی نہیں رکھتا ان کو تولے جانے کے لیے. یہ یاد رکھے اللہ رب العزت نے جو ان کو مقام دیا ہے، جو علمی درجہ ان کو دیا ہے، اور انتہائی دکھ کی بات، افسوس کی بات تو یہ کہ ایسی شخصیت پر حملہ ہوا، حالانکہ جس شخصیت کا ساری زندگی کسی مسلک، مذہب، فکر، کسی فرقہ واریت سے، کسی سیاسی جماعت سے کبھی کوئی لینا دینا تعلق نہیں رہا، وہ کتابی شخصیت ہے، پڑھنے پڑھانے کا شخصیت ہے، تحقیقی شخصیت ہے. سچی بات تو یہ کہ ان کا سرتاپا جب سامنے آتا ہے تو منظر نامہ یہ تشکیل پاتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کتاب کے مطالعے کے اندر لگا ہوا ہے، اور زندگی کتابوں کے مطالعے، قلم کتابوں کے اندر دائیں اور بائیں سر اٹھا کر کی بھی اس شخصیت نے شاید کبھی نہ دیکھا ہو. بے ضرر اتنی کہ شاید پرندہ بھی نہ مارا ہوگا، انہوں نے اپنے ہاتھ یا اپنے پیر کی انگلی چونٹی تک کو نہیں مارا ہوگا. زبان سے کبھی کسی شخصیت کے، کسی آدمی کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ تک ان کی زبان سے نہیں نکلا. ایسی ہستی کو عالم اسلام کے اندر پورا اسلامک بینکنگ کا معاشی اسلامی ماڈل پیش کرنے والے کو، اور تحقیقی شخصیت کو، علمی شخصیت کو، بلکہ صرف علمی اور تحقیقی نہیں، عرب و عجم میں جن کی رائے کی اتھارٹی مانی جاتی ہے، اس شخصیت کو ٹارگٹ کرنا اور پاکستان کو بدنام کرنا، بتائیے اس سے زیادہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اور کیا دشمنی ہو سکتی ہے. اس لیے ریاست کی بنیادی 2 ذمہ داریاں ہیں. پہلے یہ ان کے اس حملے کے تمام ذمہ داروں کو منظر عام پر لائے، کیفر کردار تک پہنچائے. جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا ہم سمجھیں گے کہ ریاست انتہائی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی اور غفلت کا ارتکاب کر رہی ہے. اور دوسرے نمبر پر گورنر کے برابر فل پروف سیکورٹی اس کو دینا ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں فوج کے دستے ان کی سیکورٹی پر لگائے جائیں، اس لیے کہ پاکستان کا فخر ہے، عالم اسلام کا فخر ہے. میں تو کہنا چاہتا ہوں تمام اداروں سے اس شخص کو بچا لو، اس شخص کی حفاظت کر لو، اور سارا ملک مل کر اس شخص کی حفاظت کر لے. تو اس
سے گزارش ہے یہ 2 کام فوری طور پر ریاست کو کرنے ہیں، قاتلوں حاملہ آوروں کو خیبر گرداب تک پہنچانا اور ان کو فل پروف گورنر کے درجے کے برابر سیکورٹی فراہم کرنا، یہ 2 انتہائی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے ایک ایک مسلمان کا یہی کلیدی اور بنیادی مطالبہ ہے، لاکھوں دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، پوری امت کا یہ مطالبہ اہالیان پاکستان اور ذمہ داران پاکستان سے ہے۔ بالکل مفتی صاحب آپ نے درست فرمایا، کیونکہ علماء کرام اور ایسے علماء کرام جو پاکستان میں رواداری کو فروغ دے رہے ہیں، ان کی خدمات ملک کے لیے، وطن کے لیے معروف ہیں، ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا